دین کے راستے میں جب مشکلیں آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو؟ اس کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ حضرت بلال کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریز پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشے کو دیکھیے کہ یہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوچہ یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خستہ حال اور لہو لہان حالت میں احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عاشق زار کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو، یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ وہ ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جسم تو اس ظالم کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح حق تعالیٰ شاہنہ کی بارگاہ قرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے دے، یہ سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے، تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے منہ مانگی رقم ادا کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں، اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میں حضرت بلال کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائیں۔ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طوق غلامی کی، جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے۔ وہ ذرہ ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے کرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کچ کلا ان کے باج گزر بن جاتے ہیں۔